ہمارے معاشرے میں ایکسٹرا میریٹل افیئرس بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. آپ نے اتنے انٹرویوز دیکھے ہیں ساحل ندیم کے ہوں, بہت زیادہ لوگ ہیں. ایون مجھے ان باکس میں کمپلینس آتی ہے, لوگ مجھے ریکویسٹ کرتے ہیں اس ٹاپک پہ ویڈیوز بنائیں. میڈیکل ٹاپکس پہ مجھے ریکویسٹ آتی ہیں, سوشل ایشوز پہ مجھے ریکویسٹ آتی ہے. ایکسٹرا میریٹل افیئرس چاہے مرد ہوں یا عورت ہوں, یہ ہمارے معاشرے میں پہلے بھی ہوں گے لیکن اب بہت اوپنلی ہو رہا ہے, اور یہ بہت لوگ اس کو کیجولی لیتے ہیں. ہاں, تو آپس میں فرینڈس ڈسکس کریں اور کیجولی ڈسکس کریں. ایک غلط کام کو غلط کہنا یہ بھی نہیں ہو رہا کہ آپ کو دوست کوئی بتا رہا ہے کہ آج میں میری وائف گھر پہ, میں آج اس سے ملنے گیا, یا میں ادھر میرا افیئر چل رہا ہے. دوست بھی اس کو غلط نہیں کہتا, وہ بھی سنتا ہے, چسکے لگاتا ہے. یہ ہمارا معاشرے میں یہ سب کیا شروع ہو گیا اور اس کی کیا بنیادی وجہ ہے؟ میرے شو میں آئی تھی نادیہ خان, میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا. اچھا. میں نے طلاق پہ کیا تھا کہ سب سے زیادہ طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں, وہ اس نے بھی یہی بات کی, ایکسٹرا میریٹل افیئرس. تو انہوں نے یہ کہا کہ نادیہ خان نے کہا کہ میری بہت سی فرینڈز ہیں جن کا شادی شدہ مردوں کے ساتھ افیئر ہے. وہ کہتے ہیں میں صرف اس میں مردوں کو نہیں برا کہہ رہی, میری فرینڈز ہیں شادی شدہ مردوں کے ساتھ سے بچتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اب مسئلہ ہے کہ ادھر سے گھر خراب ہوتے ہیں, ادھر سے. اس کی جو بنیادی وجہ وہ لالچ ہی ہے نا, پیسہ. غریب آدمی کے کتنے ہوتے ہیں ایکسٹرا میریٹل افیئرس؟ ویسے ہر لیول پہ کچھ نہ کچھ تو نہیں, کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے, لیکن کتنا ہو رہا ہوتا ہے نا اس لیول کی پتہ چلے بندہ کہتا ہے یار ادھر بھی ادھر بھی. نہیں ٹھیک ہے, میں مان رہا ہوں بالکل ہوتا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں ہوتا, لیکن زیادہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ لالچ. سب سے بڑی چیز یہاں پہ لالچ آ جاتی ہے. گولڈ ڈگرس دونوں طرف, لڑکوں میں بھی لڑکیوں میں بھی. تو اگر لالچ ختم ہو جائے, انسان سوچے کہ مجھے جو اللہ نے دیا وہ ٹھیک ہے, اس پہ خوش رہنا سیکھ لے, تو ایسی چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں. اچھا, ایک تو ہے نا لالچ مجھ میں آئی اور میں پیچھے جا رہی ہوں کسی کے. واٹ اباؤٹ دا دوسرا پرسن, وہ جو اس وقت اس کے پیچھے لوگ پڑ رہے ہیں, جس کے جیب میں پیسہ ہے, اس وقت سب کچھ ہے, افورڈ کر سکتا ہے, وہ جو بندہ ہے, اگر وہ بندہ اس چیز کو ریئلائز کرے کہ دس از رانگ, تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے. اگر آپ کے پاس کوئی آ رہا ہے, آپ اس کو موقع دے رہے ہیں تو وہ آ رہا ہے نا. اگر آپ ریزسٹ نہیں کرو گے تو پھر تو وہ آئے گا. تو یہ تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے. اور نادیہ خان والی جو آپ نے بات کی ہے, اٹ از ٹرو. عورت ہی عورت کی سب سے بڑی دشمن ہے. یہ ایک ایسا ہارڈ ٹرو فیکٹ ہے. میری ایک فرینڈ ہوتی تھی ڈاکٹر مائمہ, ان کا نام لوں گی, وہ اکثر ہی بات کرتی تھی عورت عورت کی ہی سب سے بڑی دشمن ہے. اور یہ عورتیں سن کے بڑا تپتی تھیں ارد گرد کی ڈاکٹرس, یہ تم کیسی باتیں کرتی ہو, ہم کیوں دوسری کی دشمن ہے؟ اسی لیے دشمن ہے. ایک شادی شدہ لڑکی, اس کی شادی ہوئی, اس کا ہسبینڈ ہے ہیپیلی میرڈ, پیچھے اس کے ہسبینڈ کے ساتھ جا رہی ہے, اس کے ہسبینڈ کے ساتھ کوئی بھائی. تو اور ایک بات بتاؤں, کارما میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے. جو لوگ دوسروں کا گھر برباد کرتی ہیں یا مرد دوسری خواتین کا گھر برباد کرتے ہیں, ان کے اپنے ہم نے برباد ہوتے دیکھے ہیں اپنی زندگی میں. کبھی کم ہے یہ جو وقتی ہوتی ہے نا چس, یا وقتی خوشی, وقتی پیسہ, وقتی سب کچھ, اٹ ہیز نتھنگ. ایسا تو ہوگا وقتی ہے. اور پھر دیکھیں, مرد اور عورت, یہ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب مرد اور عورت اکیلے ہوں گے تو ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوگا. بالکل. تو اب اس کی بنیادی وجہ ایک یہ بھی ہے, ایک تو لالچ ہوگی, دوسرا مذہب سے دوری ہے. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ دین کیا کہہ رہے, اسلام کیا کہہ رہے, پھر آپ جو مرضی کریں گے. لیکن اگر آپ کا کوئی مینٹور ہوگا, میں دینی معاملات میں بات کر رہا ہوں, یا آپ کا کہیں سے کوئی تعلق ہوگا, آپ کچھ پڑھتے ہوں گے, کسی جگہ جاتے ہوں گے, تو پھر یقیناً آپ ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں. کمپنی میٹر, کمپنی بالکل, کمپنی تو بہت میٹر کرتی ہے. اگر آپ کے ایک فرینڈس, سارے فرینڈس کے ایکسٹرا میٹل افیئرس ہیں, تب تو آپ کو بھی ایزی لگے گا, اور ہو جائے گا, آج نہیں کل نہیں, بالکل ہو جائے گا. اگر آپ ٹی وی شوز سارے آپ کے, ایون ٹی وی شوز میں یہ کتنا کھلے عام ڈراماز میں بتایا جا رہا ہے, بالکل, جب آپ دیکھ ہی وہ رہے ہیں تو پھر آپ کر بھی وہ رہے ہیں, کیونکہ آپ کو لگ رہا ہے اٹ از ایوری ویئر. اور جب آپ کی کمپنی اچھی ہوگی نا, بعض دفعہ آپ کرنا چاہیں گے بھی تو نہیں کر پائیں گے, آپ کہیں گے یار ان میں سے کوئی بھی نہیں کر رہا, ایسے ہی ہے. اور انہی کے ساتھ آپ صبح دوپہر شام بیٹھ رہے ہیں, آپ کو علیحدہ ٹائم ہی نہیں مل رہا. بالکل. تو کمپنی بالکل 100% میٹر کرتی ہے. جس طرح کی کمپنی ہوگی اسی طرح کے آپ ہوں گے. تھینک یو سو مچ حافظ بھائی, بہت ہم نے ٹاپکس کور کیے, بہت اچھی اچھی باتیں مجھے آپ سے سیکھنے کو ملی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ جی, اور بڑا اچھا لگا کہ آپ نے مجھے بلایا, میں نے بھی آپ کو بلایا تھا. اب دیکھیں لوگ کیا کمنٹ کرتے ہیں اس پہ, کہ لوگ تو کہیں گے لوگوں کا کام ہے کہنا, تم پھر ادھر آئے ہوئے, تم نے کیا مذاق بنایا ہوا ہے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال مجھے بھی آپ سے, عفان بھائی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. بلکہ لاسٹ ٹائم جو ہماری پوڈ کاسٹ تھی اس میں مجھے بہت پازیٹیو کمنٹ آئے لوگوں کے. نیگیٹو تو تھوڑے سے ہی تھے, پازیٹیو بہت زیادہ تھے, کہ آپ نے جن مسائل پہ بات کی تھی لوگ اس سے بہت خوش ہوئے تھے. تو انشاءاللہ میں کبھی دوبارہ بھی آپ کو انوائٹ کروں گا. ڈیفینیٹلی. اور ہمارا ادھر کام ہی ہے کہ کسی بھی بات سے, میرا تو زندگی کا واقعہ ایک ہوتا ہے, کسی بھی ایک بات سے کسی کی زندگی میں پازیٹیو چینج آ جائے, تو آئی تھنک آئی ہیو ڈن مائی جاب. دیٹس اٹ. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.